بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت کو لایا گیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدۃ نمبر 1، ذوالحجۃ نمبر 2، والمحرم نمبر 3 محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی والشعبان، چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 3 مہینے پے در پہ ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مہینے پے در پہ اور 1 مہینہ الگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ حج کے مہینے سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے جس میں انسان جنگ و جدال، قتل و غارت گری، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا ساری چیزیں ختم کر کے اور اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرتا ہے اور حج کے مہینے میں حج کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد 1 مہینہ محرم کا آتا ہے، وہ اس لیے تاکہ حج کر لینے کے بعد آسانی کے ساتھ وہ گھر کو واپس آ سکے، بغیر لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور تمام طرح کے نافرمانیوں سے، برائیوں سے بچتے ہوئے وہ اپنے گھر کو آ سکے۔ 1 مہینہ بیچ میں لایا گیا، وہ اس لیے تاکہ اگر کوئی انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، تو وہ درمیانی مہینے میں جا کر کے آسانی کے ساتھ عمرہ کر کے آ جا سکے۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں اور ان میں سے 4 مہینہ حرمت والے ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں تمام طرح کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہی اپنے جانوں سے ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جانوں پر ان مہینوں میں ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور ایک انسان جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ کا کام کرتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو بھی انسان دنیا میں بسنے والا ہو، جو بھی انسان دنیاوی زندگی میں ہو، وہ انسان اگر میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وہ خوشحال کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، طرح طرح کی مصیبتیں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، وہ چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آگے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو تنگ ہوں گے. مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخرت کی زندگی بھی تنگ ہوں گے, قبر کی زندگی بھی تنگ ہوں گے. یعنی اس کی جو 3 زندگیاں آنے والی ہے وہ تمام کے تمام زندگیاں اللہ رب العالمین تنگی میں بھر دے گا, تنگی میں بدل دے گا. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اللہ رب العالمین کے سامنے وہ انسان سوال کرے گا, پروردگار عالم دنیاوی زندگی میں ہم دیکھ رہے تھے, ہماری آنکھیں صحیح سلامت تھی, ہم بینا تھے, ہم دنیا کے مشاہدہ کر رہے تھے, پروردگار عالم تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تمہارے پاس ہماری آیتوں کو لے کر انسان نہیں آئے تھے, ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا ہماری آیتیں تم تک نہیں پہنچی تھی؟ وہ انسان کہے گا کیوں نہیں میرے پروردگار عالم, آیا تھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا تم نے ان آیتوں کو بھلایا تھا, آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی سخت وعید انسانوں کے لیے ہے جو انسان دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کر کے اپنے منمانی طور پر زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیٹا جا تو گزار لے اپنی زندگی, لیکن یاد رکھنا ہم تیری زندگی کو تنگ میں بدل لیں گے, خوشحالی تمہاری مقدر میں ہم جو ہے مہر لگا دیں گے, تم زندگی چین و سکون کے ساتھ نہیں گزار سکو گے اور آخرت میں تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. تم سوال مجھ سے کرو گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, پروردگار عالم دنیاوی زندگی میں ہم مشاہدہ کر رہے تھے, ہماری آنکھیں صحیح سلامت تھی, لیکن تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ تو نے ہماری آیتوں کو بھلایا تھا, آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے انسان کرتا ہے تو اس کی موجودہ نعمتیں اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے اور آنے والی جو نعمتیں ہیں اس کو روک لیتا ہے. جیسا کہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل کیا تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ہم نے کہا اے آدم اور حوا تم جنت کے اندر جہاں چاہو گھومو, جہاں چاہو گھومو پھرو اور جو چاہو کھاؤ پیو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا اور یہ تنبیہ کر دی, یہ ہدایت کر دی کہ جاؤ تم جہاں چاہو جنت کے اندر گھومو اور پھرو, جو تمہارے دل میں آئے, جو تمہاری خواہش آئے تم کھاؤ اور پیو, عیش کے ساتھ جنت کے اندر رہو. لیکن سنو ولا تقربا, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس درخت کے قریب اگر تم جاؤ گے تو ظالموں میں سے بن جاؤ گے, نافرمانوں میں بن جاؤ گے. فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. شیطان نے اسے ورغلایا, لغزش میں مبتلا کیا اور غلطیوں میں مبتلا کیا اور اس درخت کے قریب چلے گئے, اس درخت کے پھل کو چکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کی جو نعمتیں ملی تھی اسے چھین لیا اور آنے والی نعمتوں کو بھی روک لیا. جاؤ دنیا کے اندر جاؤ اور عمل کر کے بتلاؤ, تم جتنا عمل کرو گے اسی کے مطابق تمہارے اندر فیصلہ کیا جائے گا. جاؤ دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی تمہیں پسند نہیں ہے. یہ انسان عیش و عشرت کی زندگی جب اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ جب انسان کو دے دیتا ہے تو وہ اترانے لگتا ہے, وہ غرور و تکبر کرنے لگتا ہے, وہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نعمت کو چھین لیتا ہے.
جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر انہوں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور توبہ اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیا، اللہ سے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، گڑ گڑا کر کے رو کر کے اپنے گناہوں کو معافی اور تلافی کرا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس سیاہ نقطے کو دھو دیتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہتا ہے، تو وہ جو سیاہ نقطہ اس کے دل کے اندر پڑتا ہے وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر پورا پھیل جاتا ہے۔ یہی وہ رائن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اب تم اللہ کی فرمانبردار بندے نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نافرمانیاں کرنے کا نتیجہ۔ ماہ محرم، یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس مہینے کے اندر ایک کام کیا جاتا ہے، نوحہ، ماتم، ماتمی لباس پہنا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، سینے کو پیٹتا ہے، غریبان کو چاک کرتا ہے، اور عورتیں اپنے بالوں کو بکھیر کر کے محفل میں آ کر کے جو ہے نا سبیلیں لگاتا ہے، ڈانس کرتے ہیں، اور جو ہے نا طرح طرح کی خرافات اور بدعات ایجاد کر کے جو قرآن و حدیث کے مطابق اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ نوحہ خوانی کرنا، ماتم کرنا، کیا شریعت کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی 4 چیزوں کو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حسب قومیت کے بنا پر فخر کرنا۔ ہم فلاں خاندان کے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، بڑے لوگ والے ہیں، اس طرح سے لوگ فخر کریں گے اپنے خاندان پر۔ اور حسب یعنی نسب کے بلبوتے پر تانا زنی کرنا، کسی کے نسب پر تانا کرنا، ارے تو خان ہے ہم انصاری، تو پٹھان ہے ہم فلاں ہیں، تو نسب پر تانا زنی کرے گا۔ اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرے گا، احوال جانے گا۔ اور چوتھی چیز ہے نوحہ کرے گا، ماتم کرے گا، اپنے سینے کو پیٹے گا۔ یہ میری امت کے لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ماتمی لباس پہن کر کے، کالے لباس پہن کر کے، اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے، اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن ماتم، اور شہادت کے دن جو ہے نا ماتمی لباس پہن کر کے سڑکوں میں آ کر کے طرح طرح کے کھانے بنا کر کے، پلاؤ بریانی بنا کر کے پروستے ہیں، اور پانی اور شربت کی سبیلے لگائے جاتے ہیں، اور جلوس تک نکالے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو ماتمی لباس پہن کر کے، یہ جو سڑکوں پر اپنے سینوں کو اپنے غریبانوں کو چاک کرنے والوں، سنو، میں آپ سے سوال صرف یہ کرتا ہوں، کیا قرآن و حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک صحابی رسول سے آپ ثابت کر دو۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے ساتھ کل جو 10 محرم آنے والا ہے، کل آپ کے سامنے میں ایک جو ہے اہل حدیث کے ادنا سا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ کل جلوس نکالوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے ساتھ میں بھی سینہ اپنا پیٹوں گا، میں بھی غریبان چاک کروں گا۔ تم صحابہ کرام سے صرف ایک قول ہی نقل کر دو، صرف ایک قول۔ حدیث دکھلانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حدیث دکھلانا بڑی دور کی بات ہے، صحابہ کرام کا کوئی ایک عمل تم بتلا دو میرے بھائی اور دوستو۔ تو صحابہ کرام سے دکھلاؤ،
سوال کرتے ہیں یا سوال کیا جاتا ہے کیا صحابہ نے کیا؟ کہتا ہے نہیں۔ کیا تابعین نے کیا؟ کہتا ہے نہیں۔ کیا تبع تابعین نے کیا؟ کہتا ہے نہیں۔ کیا علماء اور محدثین نے کیا؟ کہتا ہے نہیں۔ تو ہم نے سوال یہ آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کوئی مسلمان ہی تو ہوگا جو اس کو ایجاد کرنے والا ہوگا۔ کہتا ہے نہیں۔ ہم نے کہا پھر ایجاد کس نے کیا؟ وہ کہے گا کہ یہ شیعوں نے ایجاد کیا ہے، یہ مسلمان کا یہ اس تعزیہ داری کو اور لوہا اور ماتم کا ایجاد کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک شیعہ۔ میرے بھائی اور دوست، تو کہاں ہیں ہم؟ کس غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، کس دھن میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور ان بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو روکو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین غضبناک کسی سے ہوتا ہے تو اس شخص سے ہوتا ہے جو دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ ہم نے کہا کہ وہ تو اپنی قسمت اور قسمت کی بات ہوتی ہے کہ تمہاری قسمت میں ہے شیعہ کی اتباع اور پیروی کرنا، ہماری قسمت میں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ جو ماتم، یہ لوہا ایجاد کرنے والا کون تھا، آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ شخص کون ہے؟ معز الدولہ، نام یاد رکھیے، معز الدولہ ابن بویہ۔ بغداد کے اندر انہوں نے سن 351 ہجری کے اندر سن 351 ہجری کے اندر ایک عید منانے کا حکم دیا اور اس عید کا نام رکھا گیا عید غدیر۔ کیا رکھا گیا؟ عید منانے کا حکم دیا اور اس عید کا نام رکھا گیا عید غدیر۔ پھر دوسرے سال، آنے والے سال میں سن 352 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام میں انہوں نے تمام لوگوں کو یہ حکم صادر کر دیا کہ آج جو 10 محرم الحرام ہے، آج کے دن ساری دکانیں بند ہوں گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا، کوئی دکانیں نہیں لگائے گا، آج کے دن ماتم کیا جائے گا اور اپنے سینے کو پیٹا جائے گا۔ عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے بالوں کو کھول کر وہ سڑکوں اور بازاروں میں آ کر اپنے بالوں کو بکھیر کر کے وہ ماتم منائے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے ہم ماتم منا رہے ہیں۔ تو یہ سن 352 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام میں انہوں نے بغداد کے اندر تعزیہ داری اور عید منانے کا حکم دیا۔ یہ بغداد کی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہندوستان میں کب ایجاد ہوا تعزیہ داری۔ تیمور لنگ جو نسلاً ترکی تھا اور مسلکاً شیعہ تھا، دیکھیے ایجاد کرنے والا شیعہ ہے، مسلمان نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر لے لیا، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے دین سمجھ کر کے تعزیہ داری کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شبیہ بنا کر کے، اس کے مجسمے بنا کر کے، ان کے پتلا بنا کر کے تعزیہ نما بناتا ہے، اس کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتا ہے اور غیر اللہ کے نام پر مرغی ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ شیوا اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ شیعہ کا ہو سکتا ہے، وہ یہودی کا ہو سکتا ہے، وہ نصرانی کا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا یہ شیوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہندوستان کے اندر تعزیہ داری کب ایجاد ہوا؟ تیمور لنگ جو شیعہ تھا، انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر سن 801 ہجری میں سن 801 ہجری میں اپنے محل کے احاطے میں ایک تعزیہ رکھا۔ 801 ہجری، یاد رکھیے اس کو۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام 2 جلدوں میں موٹی موٹی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، جو ہے نا نجیب خان کی یہ کتاب ہے تاریخ اسلام۔ سن 801 ہجری میں انہوں نے جو ہے نا تعزیہ ہندوستان کے اندر اپنے محل کے، اپنے گھر کے احاطے میں رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ 800 سال تک ہمارے یہ ہندوستان تعزیہ داری سے پاک و صاف رہا۔ 800 سالوں تک یہ ہندوستان تعزیہ داری سے پاک و صاف رہا۔ آخر اگر یہ شریعت اجازت دیتی،
شریعت میں ہوتا تو کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ منانے کے لیے بھول گئے؟ کیا تابعین بھول گئے؟ کیا تبع تابعین بھول گئے؟ کیا ائمہ اور محدثین بھول گئے؟ تم پکے اور سچے مسلمان بن کر کے آئے ہو اور تعزیہ داری شروع کرے ہندوستان کے اندر، تعزیہ مناتے ہو، تعزیہ بناتے ہو، ڈانس اور رقص کرتے ہو، جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش تم کر رہے ہو، بلکہ کوشش کیا تم نے ہندوستان کے اندر اسلام کو بدنام کی ہے اور اسلام کا مذاق اڑایا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا ہے، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر۔ تف ہے ایسی اسلامیت پر، تف ہے ایسی مسلمانیت پر۔ تو سن 801 ہجری میں تیمور لنگ نے ہندوستان کے اندر تعزیے کو ایجاد کیا۔ اس کے بعد مغلوں نے بھی کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا، انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا، جاری رکھا۔ تیمور لنگ کے بعد بادشاہ ہمایوں نے اپنے خازن کو، جو بیرم خان ہے، ان کو بغداد بھیج کر کے، عراق بھیج کر کے اور 46 زمردی تولے کا تعزیہ بنا کر کے لانے کا حکم دیا۔ 46 تولہ زمردی کا تعزیہ بنانے کا حکم دیا اور بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے، جو ہمایوں تھے بادشاہ، ان کے خازن بیرم خان کو حکم ملا کہ 46 تولے زمردی کا تعزیہ بنا کر کے لاؤ، اور اس بدعتی رسم کو جاری رکھا۔ اس کے بعد باری آتا ہے آصف الدولہ کا۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آصف الدولہ لکھنؤ کے نواب، بہت فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں۔ آصف الدولہ نے سن 1213 ہجری کے اندر، سن 1213 ہجری کے اندر انہوں نے لکھنؤ کے اندر امام باڑے بنوائے۔ یہ ہے تعزیہ کی حقیقت، جو ہندوستان کے اندر 800 سال کے بعد ایجاد کیا گیا۔ یقیناً مانیے، جو 800 سالوں تک کوئی نام و نشان جن کا نہیں تھا، 800 سالوں تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ تعزیہ کس چیز کا نام ہے، اب اگر 800 سال بعد ہندوستان میں آتا ہے تو کوئی ایک بچہ بھی بول سکتا ہے کہ یہ شریعت نہیں بن سکتا، یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے خلاف۔ ماہ محرم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 10 محرم الحرام کو ایک ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام کا نام ذکر جو ہے خیر کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ عداوت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ جو صحابہ کو گالیاں دے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اس بات کو، اسی کو منہج سلف کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اسی کو منہج سلف کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار اور کسوٹی بنایا کہ جیسے صحابہ نے ایمان لایا ویسے ہی اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ بنو گے، اور اگر صحابہ کی طرح تمہارا ایمان نہیں ہے تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے ساتھیوں سنو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہنا، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، میرے ساتھیوں کو جو ہے نا طعن و تشریح میرے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے 1 مد یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو تو تم ان کے 1 مد یا آدھا مد سونے خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام،
یہ صحابہ اکرام کا جو ہے نا مرتبہ اور رتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا، کیونکہ میرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک گھڑی کھڑے رہ کر کے تم پوری زندگی عمل کرو گے، تم بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ صرف ایک گھڑی کھڑا تھا نا، اور اگر تم پوری زندگی عمل کرو گے تو تمہاری پوری زندگی کا عمل بیکار چلا جائے گا، صحابہ کرام کے ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنا۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ میرے صحابہ ایک گھڑی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں اور تم 40 سال عمل کرتے رہو تب بھی تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یوں ہی جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، آپ کے حکم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، اپنے مالوں کو نچھاور کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں، یہ جو میرے ساتھی ہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ ہیں، ان کا ہم نے امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا، اور جب امتحان لیا تو ان کے دلوں میں ہم نے تقوی کو مزین پایا، تقوی کو مزین پایا۔ اللہ رب العالمین سے انتہا درجے کے ڈرنے والے صحابہ کرام، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیمہ۔ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو 2 گھنٹے پڑ جائیں گے میرے بھائی اور دوستو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جنہوں نے برا بھلا کہا، جنہوں نے شب و شتم کیا، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص سے راضی ہوگا۔ اس مہینے کے اندر ایک کام اور کرنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ 10 محرم الحرام کو روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روزہ آج کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ آج ہی کے دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، یوم عاشوراء کا دن تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق آب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَقْرَبُ اولا بموسیٰ منکم، تب تو میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں، زیادہ حق رکھتا ہوں، میں بھی 10 محرم الحرام کو روزے رکھوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم الحرام کو روزے رکھتے تھے، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی، آپ نے ایک بات فرمائی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ 9 محرم اگلے سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس دنیا کو جو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور ہم نے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روزہ رکھا، اور یہ تاکید کر دیا خالف الیہود وصوموا، خالف الیہود کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشوراء کے دن روزے رکھو اور 9 محرم الحرام کے روزے رکھو۔ ایک روایت میں اور ہے کہ صوموا
क़ब्लहु यौमन व बअदहु यौमन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 मुहर्रमुल हराम के भी रोज़े रखो, आशूरा के दिन के भी रोज़े रखो, और 11 मुहर्रमुल हराम को भी रोज़े रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाह, के रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे अफजल कोई रोज़ा है तो यौम आशूरा का रोज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आशूरा के रोज़े रखो। अल्लामा इब्न क़य्यिम और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यौम आशूरा के रोज़े के 3 मरातिब बयान किए। नंबर 1, सबसे जो है कम दर्जे का इंसान वो है जो सिर्फ 10 मुहर्रम को रोज़ा रखे। उससे बड़ा हुआ इंसान, उससे दर्जे में उससे बढ़ करके जो इंसान बनेगा वो होगा जो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखेगा, और उससे आला और दर्जे मकाम को पहुंचने वाला इंसान वो होगा जो 9, 10 और 11 को रोज़े रखेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये महीना अल्लम गल्लम और खुराफात और बिदआत करने के लिए नहीं है, वरना वक्त नहीं है। मैं आपको बतलाता कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ शहीद नहीं हुए, उनके वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, रमज़ानुल मुबारक का महीना था और जुमा का दिन था, जब आप फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे आपको भी शहीद किया गया। उससे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िलहिज्जा के अंदर जो है ना अय्याम तशरीक़ में आपको भी शहीद किया गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है। आप फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, फिरोज़ नामी लूलू शख्स ने आपके सीने, आपके पेट में खंजर मारा, ज़हर आलूद था। जैसे ही खंजर जो है अंदर गया आप बेहोश होकर के गिर पड़े। आपने गिरते गिरते अपने सामने से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत के लिए बुलाए और इमामत के मुसल्ले पर खड़े किए। खून के फव्वारे बह गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलमनाक और अज़ियतें दे करके शहीद किए गए। क्या ये सारी सहाबाए किराम क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल नहीं थे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल थे। लेकिन क्या करें, अगर एक सहाबी को हमने मातम मनाया और सीना को भी की तो साल का कोई ऐसा दिन बाकी नहीं होगा जिस दिन किसी न किसी सहाबी को शहीद न किया गया। किस किस का मातम मनाओगे, किस किस के पर तुम सीना को भी करोगे? हम यही कह सकते हैं बजाए कदर इलाही अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही हुक्म था, अल्लाह तबारक व तआला का यही फैसला था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम को जो है इस तरीके से शहीद हुए अल्लाह के रास्ते में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने का मतलब है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर ये अल्लम गल्लम खुराफात कुछ भी नहीं है। मुहर्रम की सिर्फ ये फजीलत है कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है और इसके रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे। बहरहाल इसके रोज़े रखने का अहतमाम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सही मायनों में इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए।